آج جیل میں بیٹھا شخص جیت گیا ہے۔ آج عمران خان کی جیت ہو گئی ہے۔ آج مخالفین اور آج نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، 13-14 جماعتیں جو عمران خان کے مخالف تھیں، آج وہ وکٹیں اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ الیکشن میں، یہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آج یہ وکٹیں اٹھا کر بھاگ گئے ہیں، اور آج جیل میں بیٹھ کر عمران خان نے ان کو شکست دے دی ہے۔ آج عمران خان کی جیت ہو گئی ہے۔ آج قیدی نمبر 804 جیت گیا ہے۔ عمران خان کو ہرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، عمران خان کو ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، عمران خان کو ہرانے کے لیے جیل میں ڈالا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آج عمران خان کی جیت ہو گئی ہے۔ آج 30 دسمبر، آج اسکروٹنی کا آخری دن تھا، اور آج لسٹیں لگی ہیں، کس کے کاغذات منظور ہوئے، کس کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے۔ میں سادہ الفاظ میں کہوں گا، ساری پی ٹی آئی کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ کچھ بڑے نام بتاؤں گا جن کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دونوں حلقوں سے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ علی محمد خان، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ مراد سعید، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ شہریار افریدی، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ محمد احمد چٹھا، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ میجر طاہر صادق، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ ایمان طاہر صادق، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے، آپ کو بتاتا چلوں گا کس کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے۔ صحافی ایاز امیر، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے۔ عثمان ڈار کی والدہ بیگم ریحانہ امتیاز ڈار، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ اور ان کے کاغذات ریجیکٹ کرنے میں ایک بہت بڑی کہانی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ چلتے جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے فیس تھے، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا اصلی چہرہ تھے، ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے ہیں، اور جو لوگ بہت ہی کمزور لوگ تھے، ان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ بلکہ بہت سے ایسے علاقے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں میں بیگم کے، بیوی کے، والد کے، سب کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ جیسا میں بات کروں اٹک کی، میجر طاہر صادق کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، ایمان طاہر صادق بیٹی کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، بھائی زین الہی کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، بیگم کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، تمام خاندان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ تمام خاندان اشتہاری ہے؟ کیا یہ تمام خاندان کا 9 مئی میں نام ہے؟ نہیں، نام ہوگا تو ایک کا ہوگا، 2 کا ہوگا، تمام خاندان کا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ڈر گئے ہیں، لیکن آج انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ عمیر نیازی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے، جو عمران خان کے لیگل افیئرز کے فوکل پرسن ہیں، انہوں نے پہلے ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ آپ کو پتا ہوگا رات کو سپریم کورٹ کی عدالت لگی تھی، ایک رات کو عدالت 9 اپریل کی رات لگی تھی جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، اور اس کے بعد دوسری عدالت ابھی ریسنٹلی لگی تھی جب عمیر نیازی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اور جب عدالت نے اس پہ فیصلہ سنا دیا اور عدالت نے اس پہ سٹے لے لیا کہ جو الیکشن ہے وہ آرڈوز نہیں کروائیں گے، الیکشن جوڈیشری کروائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس سے بہت سی تکلیف ہوئی، انہوں نے رات کو عدالت لگائی اور رات کو یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن آرڈوز کروائیں گے، الیکشن یہ ڈی سی کروائیں گے، الیکشن یہ ایس پی کروائیں گے، جنہوں نے ظلم و ستم کی ایک داستان تاریخ میں رقم کی ہے۔ ضلع شاہ کی بات کروں، اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، جنہوں نے نہ چار دیواری دیکھی، جنہوں نے نہ گھر کا خیال رکھا، جنہوں نے نہ بہن کی چادر دیکھی، جنہوں نے نہ ماں کو دوپٹہ دیکھا۔ کیا انہوں نے الیکشن کروانا تھا؟ انہوں نے الیکشن ہرگز نہیں کروانا تھا۔ انہوں نے وہ لاڈلا نواز شریف جسے ایئرپورٹ پہ سلوٹ مارا تھا، انہوں نے اس کو تخت پہ بٹھانا تھا۔ آپ کو اربوں روپے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی دفعہ اناؤنس کریں کہ اس ملک کے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، پاکستانی قوم یہ جمہوریت کا تماشا بند کر دو، فیصلے ہمارے ہوں گے، آپ یہ فیصلہ کر لیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں کیا تاریخ رقم کی گئی ہے، اس ملک میں ظلم کی جو داستان لکھی گئی ہے، ایسی ظلم کی داستان کبھی نہیں ہوئی۔ آج جو تجویز کنندہ ہیں، تائید کنندہ ہیں، ان کو گریبان سے پکڑا گیا، انہیں گھسیٹ کر لے کر گئے۔ آج شاہ محمود قریشی کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، ان کی بیٹی
مہر بانو قریشی اس کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، زین قریشی کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، میاں والی سے عمران خان صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، عمران خان صاحب کے ساتھ ببلی خان ہیں ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، اکارا سے مہر عبدالستار، سلیم صادق، رائے حماد اسلم، مہر جوید کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس کے علاوہ پاک پتن سے چودھری نعیم ابراہیم ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس کے علاوہ چودھری نعیم ابراہیم کے پاک پتن سے ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈا پور کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس کے علاوہ NA 263 کوئٹہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس کے علاوہ NA 189 روہجان راجن پور زاہد محمود مزاری شیر محمد مزاری کے کاغذات مسترد ہوئے۔ PP 90 دریا خان بکھر عمران خان کے کزن عرفان اللہ نیازی جو ضمنی الیکشن میں جیتے تھے ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ NA 72 پسرور سیالکوٹ چودھری غلام عباس احسن عباس ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ NA 130 لاہور ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ ان کے مقابلے میں نواز شریف کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چیچا وطنی ساہیوال PP 202 تحریک انصاف کے میجر ریٹائرڈ غلام سرور عادل سید گجر ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ PP 203 رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال، رائے محمد اقبال کے کاغذات مسترد ہوئے۔ چیچا وطنی ساہیوال وہاں سے کاغذات مسترد ہوئے۔ NA 73 ڈسکا سیالکوٹ علی اسجد ملی بہو رضوان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس کے علاوہ NA 19 سوابی اسد کیسر کے کاغذات مسترد ہوئے۔ NA 20 سوابی شہرام ترکئی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ NA 35 کوہاٹ شہریار افریدی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ NA 38 کرک شاہد ہٹک عنایت اللہ ہٹک کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس کے علاوہ PP 59 گجرانوالا جمال ناصر چیمہ عمران یوسف گجر ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ NA 79 کاموں کی گجرانوالا تحریک انصاف کے ظفر چیمہ، سہیل ظفر چیمہ، رضوان ظفر چیمہ، علی وکیل خان، رانا ساجد علی شوکت، اس کے علاوہ رانا ماجد علی شوکت ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس کے علاوہ NA 69 منڈی بہاولدین چودھری پرویز لاہی، مونس لاہی، کیسرا لاہی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ کوہاٹ مردان میں سمپل ورڈز میں یہ کہوں گا جتنے بڑے نام ہیں ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ فواد چودھری، اس کے علاوہ فیصل نیازی PP 290 جہانیہ، فیصل نیازی جنہوں نے بڑی دبنگ انٹری کے ساتھ کاغذات جمع کروائے، جن کا مقابلہ علیم خان سے ہونا تھا، ڈر گئے ہیں بیچارے، خوف کھا گئے ہیں، الیکشن سے یہ ہار چکے ہیں۔ اس طرح کی جیت نہیں ہوتی، یہ تو وکٹیں اٹھا کر بھاگے ہیں۔ عمران خان کہتے تھے کہ نواز شریف تو امپائر بھی اپنے ہائر کرتے تھے، بلکہ آج انہوں نے اپنے امپائر لگا کر بھی یہ وکٹیں اٹھا کر بھاگے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم نہیں مان رہی، پاکستانی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستانی عوام اگر ووٹ دے گی تو عمران خان کو ووٹ دے گی۔ PP 22 تلاکنگ حافظ عمار یاسر کے کاغذات مسترد ہوئے۔ PP 63 گجرانوالا طارق گجر، لالا اسد اللہ محمد علی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ PP 68 گجرانوالا میاں ارکم خان، ارسم خان، آسم خان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ PP 67 گجرانوالا علی وکیل، PP 84 حشاب، فتح حق بندیال، فیصل بندیال۔ گجرات سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدوار تھے ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گوجرا سے PTI کے رہنما اسامہ حمزہ کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ فیصلہ آباد سے ڈاکٹر نثار جٹ کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نثار جٹ کا مقابلہ رانا ثناء اللہ سے ہونا تھا۔ اس کے علاوہ ایمان طاہر زین الہی، آپ کو ان کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ میجر الطافت ستی، غلام مرتضی ستی، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ثناء اللہ مستحیل سیٹ جیتی ہوئی تھی، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بڑے نام ہیں، جتنے بڑے چہرے ہیں، سب کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹیوں پر گئے ہیں۔ قاضی صاحب آپ دیکھیں آپ کے ملک میں چل کیا رہا ہے، آپ کی قوم یہاں پاکستانی قوم آپ سے سوال کر رہی ہے۔ آپ اس ملک کی سپریم عدالت، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس ملک میں ان لوگوں نے اپنے ان نمائندوں کو منتخب کرنا تھا، کاغذات ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں جن کی جیت تھی، جو الیکشن گھر میں بیٹھ کر لڑتے وہ جیت جاتے۔ آج عمران خان کی جیت ہو گئی ہے۔ عمران خان کو ہرانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ عمران خان کو ہرانے کے لیے 9 اپریل کے بعد جب عمران خان باہر نکلے،
ہر حربہ استعمال کیا گیا، کبھی گاڑی کو آگ لگ گئی، کبھی ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا، کبھی عمران خان پر گولیاں چلائی گئی، ہر حربہ استعمال کیا گیا کہ عمران خان کمزور ہو جائیں، پاکستانی قوم کمزور ہو جائے، لیکن پاکستانی قوم کمزور نہیں ہوئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ملک کی عدالتیں اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ الیکشن کو تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، الیکشن کو تقریباً 35-40 دن رہ گئے ہیں، الیکشن کمپین ہونی ہے، نشان الاٹ ہونے ہیں، لیکن یہ خوف کے مارے وکٹیں اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔